20,000 کو دیکھ کر ہم اپنی بچوں کی زندگی کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، اور وہ بچے جن کی عمر پڑھنے کی ہوتی ہے ہم ان سے مزدوری کرواتے ہیں، پتھر اٹھواتے ہیں، مچھلی اٹھواتے ہیں، گوشت کٹواتے ہیں، دھان کٹواتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جب تک تعلیم کے تئیں بیداری نہیں پیدا ہوگی، بچوں کو تعلیم سے جب تک نہیں جوڑا جائے گا، ہمارے ذہن و دماغ میں جب تک تعلیم کی اہمیت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ معزز علماء کرام، محترم سامعین حضرات، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، میں اللہ رب العالمین کے شکر کے بعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد سب سے پہلے اس مدرسے کے بانی، منتظم، رئیس جناب مولانا صدام حسین سلفی صاحب کا شکر گزار ہوں، ان کے تمام معاونین اور مددگاروں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی، یہ خوبصورت سا پروگرام سجایا سنوارا اور آپ تمام لوگوں کو یہاں پہ اکٹھا ہونے کا سنہرا موقع عطا فرمایا، اور آپ تمام لوگوں کی اصلاح کی خاطر آپ لوگوں کو دینی باتیں سکھانے کی خاطر علماء کرام کو اکٹھا کیا، اور آج انہی کی محنتوں کی بدولت اللہ رب العالمین کے فضل کے بعد آپ علماء کرام کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہو رہے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات سے روشناس ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین مولانا صدام حسین سلفی صاحب کو اور ان کے تمام معاونین، ان کے تمام احباب اور رفقا کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس مدرسے کو، اس گاؤں کی تعلیم و ترقی کا مضبوط خلعہ بنائے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے بچے ہمارے نزدیک ایک بہت بڑی امانت ہے۔ ناظم جلسہ محترم تبارک حسین صاحب نے بھی اس جانب اشارہ کیا، اور مجھ سے پہلے جو خطیب تقریر کر رہے تھے عزیز مبارک حسین صاحب، انہوں نے بھی بچوں کی تعلیم و تربیت پر گفتگو کی،
اور آپ کی توجہ بچوں کی تعلیم و تربیت، اولاد کی اصلاح اور تربیت کے سلسلے میں کافی ساری باتیں بتائیں۔ حضرات، اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ ان سے پوچھئے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ اولاد کی خاطر اپنی ساری دولت لٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں، اولاد کی خاطر ڈاکٹروں کے دروازوں پہ دستک دیتے ہیں، دنوں رات اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اولاد عطا کرے۔ ہمارے پاس اولاد ہے، اور یہ نعمت کوئی معمولی نہیں، بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اولاد ہماری گردن پر بہت عظیم امانت ہے۔ اس امانت کو مکمل طور پر ادا کرنا ہم سبوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ کے گاؤں میں یہ دینی ادارہ قائم ہے۔ اس ادارے کے قائم کرنے والے قابل مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے آپ کی اولاد کی تعلیم و تربیت کی خاطر، آپ کی اولاد کو بہترین شکشا اور اچھی ایجوکیشن دینے کی خاطر یہ دین کا قلعہ کھڑا کیا ہے اور علماء کرام کی خدمات حاصل کی ہیں۔ آپ تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس ادارے کے ذمہ داران کا تعاون کریں، ان ادارے کے ذمہ داروں کا ساتھ دیں، ان کے دکھ میں، ان کے سکھ میں، ان کی خوشی میں آپ سب شریک ہوں۔ اپنے بچوں کو اس مدرسے میں بھیجیں اور اس مدرسے کے قیام کا جو مقصد ہے اس مقصد کو تاکہ پورا کیا جا سکے۔ حضرات، ہمارے معاشرے میں خصوصاً شیرشاہ آبادی معاشرے کے اندر تعلیم و تعلم پر دھیان بہت کم ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جس کے کچھ بچے ہیں 10 سال 15 سال اس کی عمر جب ہو جاتی ہے، اس کو اسکول سے نکال لیا جاتا ہے، مدرسے سے الگ کر دیا جاتا ہے اور صنعتی شہروں کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، دلی بھیج دیا جاتا ہے، پنجاب بھیج دیا جاتا ہے، ممبئی بھیج دیا جاتا ہے، کیرلا بھیج دیا جاتا ہے، کشمیر بھیج دیا جاتا ہے، چند پیسوں کی خاطر۔ ہم پیسے کے بہت زیادہ حریص ہیں، ہم مادی چیزوں کے نہایت حریص ہیں، ہم وقتی فائدہ کو طلب کرنا چاہتے ہیں، ہم بڑے فائدے اور بڑے نفع اور بڑی کامیابی کی طرف نہیں دیکھتے۔ ہم 10,000 15,000 20,000 کو دیکھ کر ہم اپنی بچوں کی زندگی کو داؤں پر لگا دیتے ہیں، اور وہ بچے جن کی عمر پڑھنے کی ہوتی ہے ہم ان سے مزدوری کرواتے ہیں، پتھر اٹھواتے ہیں، مچھلی اٹھواتے ہیں، گوشت کٹواتے ہیں، دھان کٹواتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جب تک تعلیم کے تئیں بیداری نہیں پیدا ہوگی، بچوں کو تعلیم سے جب تک نہیں جوڑا جائے گا، ہمارے ذہن و دماغ میں جب تک تعلیم کی اہمیت نہیں قائم ہوگی، اس وقت تک ہمارے معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تعلیم کے بغیر کوئی بھی سماج اور سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ جب ہمارے معاشرے کا ہر فرد تعلیم یافتہ ہوگا، ہمارا ہر بچہ تعلیم یافتہ ہوگا، ہماری بہنیں تعلیم یافتہ ہوں گی، ہمارے بچے تعلیم یافتہ ہوں گے، ہمارے معاشرے کا ایک ایک انسان ایجوکیٹڈ ہوگا، تب جا کر ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا۔ آج غور کیجئے کہ آفس، کسی سرکاری آفس میں، دفتر میں ہمارا کوئی دفتری کام ہے، کوٹ کچہری میں کوئی کام ہے، ہم اپنی برادری کے آدمی کو تلاش کرتے کرتے کوئی نہیں ملتا، ہم دھکے کھاتے ہیں۔ ایک معمولی سا کام ہوتا ہے، مہینوں اس کے لیے ہم چکر کاٹتے ہیں، رشوتیں دینا پڑتی ہیں۔ اگر ہمارا آدمی وہاں ہوتا، ہمارا ڈی ایم ہوتا، تھانے پہ ہمارا آدمی ہوتا، کوٹ کچہری پہ ہمارا آدمی ہوتا، تو اسے ہمیں دیکھ کر رحم آتا، ہمارا کام آسانی سے نکل جاتا۔ ہندوستان میں یونیورسٹیاں ہیں، ایک دو نہیں، سینکڑوں یونیورسٹیاں ہیں، سینکڑوں کالجز ہیں،
ہزاروں اسکولوں ہیں، سینکڑوں مدارس ہیں، ان کالجوں میں، ان یونیورسٹیوں میں، ان اسکولوں میں ہم مسلمانوں کی نمائندگی کتنی ہے؟ کتنے پروفیسران ہیں، کتنے ڈاکٹرز ہیں انڈیا میں؟ ایک تازہ سروے کے مطابق ہندوستان میں صرف 1 لاکھ مسلمان ڈاکٹرز ہیں، صرف 1 لاکھ۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے ہندوستان میں؟ 30 کروڑ یا اس سے زیادہ، لیکن صرف ہمارے ڈاکٹروں کی تعداد 1 لاکھ ہے، اور دیگر برادریوں کی تعداد 12 لاکھ میں سے صرف 1 لاکھ ہمارے ڈاکٹرز ہیں۔ کیوں یہ کمی ہے؟ تعلیمی میدان میں ہم کیوں پچھڑے ہوئے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب تک ہم نے تعلیم کی اہمیت کو جانا نہیں، پہچانا نہیں۔ ہم اپنے بچوں کو مدرسے بھیجتے نہ اسکول بھیجتے، حالانکہ اسلام نے سب سے پہلی تعلیم جس چیز کی دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنائیں، ہم اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی اللہ رب العالمین کی طرف سے جبریل لے کر جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کا تعلق تعلیم و تعلم سے تھا، اس کا تعلق ایجوکیشن سے تھا، پڑھنے لکھنے سے تھا۔ ہم امت اقرا تھے، ہم پڑھنے والی امت تھے، لیکن آج ہم جہالت والی امت ہو گئے ہیں، ان پڑھ امت ہو گئے ہیں، ان پڑھ قوم ہو گئے ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق سب سے پہلی وحی یہی ہے۔ اقرا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، سب سے پہلی وحی۔ اسلام کی بنیاد تعلیم پر رکھی گئی ہے، ایجوکیشن پر رکھی گئی ہے، شکشا پر رکھی گئی ہے، اور ہم مسلم قوم شکشا اور تعلیم اور ایجوکیشن سے دور ہیں آج۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں ہم کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہم اپنے ذات سے ظلم کو دور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ہم اپنا کوئی کام صحیح ڈھنگ سے عزت کے ساتھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہماری بھیڑ کھیتوں میں ہے، ہماری بھیڑ سڑکوں پر ہے، ہماری بھیڑ مزدوروں کے درمیان ہے، ہماری بھیڑ پروفیسروں کے درمیان نہیں ہے، ہماری بھیڑ ڈاکٹروں کے بیچ نہیں ہے، ہماری تعداد تعلیم یافتہ لوگوں میں نہیں ہے۔ سڑکوں پر کون کام کرتے ہیں؟ مسلمان۔ پنچر کون بناتے ہیں؟ تو مسلمان۔ چھوٹے چھوٹے کام کون کرتے ہیں؟ مسلمان۔ مچھلی منڈیوں میں کون ہے؟ مسلمان۔ گوشت اور گائے اور بیل کون کاٹتے ہیں؟ مسلمان۔ کالجوں میں کیوں نہیں ہے مسلمان؟ یونیورسٹیوں میں کیوں نہیں ہے مسلمان؟ سرکاری دفتروں میں کیوں نہیں ہے مسلمان؟ تعلیم کی اہمیت ہم کب جانیں گے؟ اس ترقی یافتہ دور میں بھی موبائل اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تعلیم کی اہمیت کو تب بھی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تعلیم ہوگی تو آپ کو عزت ملے گی، علم ہوگا عزت ملے گی، علم نہیں ہوگا ذلت ملے گی، رسوائی آپ کا مقدر ہوگی۔ ددر کے ٹھوکرے کھانے ہمیں پڑیں گے اور ہم کھا بھی رہے ہیں، اس کے باوجود ہم ہوش کا ناخن نہیں لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایک دعا سکھلائی، رب زدنی علما۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کیجئے کہ اے اللہ تو مجھے علم میں اضافہ فرما، تو میرے علم میں اضافہ فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ مال میں بڑھوتری اور مال میں ترقی اور مال میں زیادتی کی دعا کیجیے۔
صحت میں زیادتی کی دعا کیجیے، نہیں کہا علم میں زیادتی کی دعا کیجیے، علم میں اضافے کی دعا کیجیے۔ اگر علم سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی، علم سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کے طرف کرنے کی رہنمائی کی جاتی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو دعا سکھائی، جس چیز کی زیادتی کی دعا سکھائی وہ ہے علم، وہ ہے تعلیم، وہ ہے شکشا۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، اسلام میں سب سے پہلی جنگ، پہلی لڑائی ہوئی مسلمانوں کے درمیان اور کفار کے درمیان، مشرکوں کے درمیان، کافروں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان سب سے پہلی لڑائی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ 300 تھی، کافروں کی تعداد 1000 تھی، لیکن اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو فتح یابی نصیب ہوئی تھی۔ مسلمان سرخرو ہوئے تھے اور کفار اور مشرکین پیٹھ پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے کئی کافروں کو گرفتار کیا، کئی مشرکوں کو قید کیا، اور قید کر کے مدینہ جب لے کے آئے تو ان سے فدیہ لے کر، پیسے لے کر ان کو رہا کیا جاتا تھا۔ کچھ ایسے بھی کفار تھے، کچھ ایسے قائدی تھے جن کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ وہ اپنی جان چھڑا سکے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترکیب یہ بنائی کہ ان قیدیوں میں سے جو لکھنا جانتا ہے وہ مسلم بچوں کو لکھنا سکھا دے، جو پڑھنا جانتا ہے مسلم بچوں کو پڑھانا سکھا دے، اور یہی تعلیم اور یہی لکھائی کا کام اور یہی پڑھائی کا کام اس کے لیے فدیہ ثابت ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی اہمیت کو اس واقعے سے بتلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت پر نہایت زور دیا۔ مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں ایک مکتب کی شکل کا ایک مدرسہ قائم ہوا جس کو صفہ کہا جاتا ہے، صفہ چبوترا، مسجد کے باہر ایک چبوترا قائم ہوا۔ صحابہ کرام وہیں بیٹھتے تھے اور دن رات قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، حدیث کے طالب علم کو ان کا نام پتا ہوگا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں صرف کھانا کھانے میں جتنا وقت لگتا تھا کھانا کھا لیتا تھا، پھر صفہ میں آ جاتا تھا، اس مکتب میں آ جاتا تھا، اس مدرسے میں آ جاتا تھا، اس دانشکدہ میں، اس درسگاہ میں آ جاتا تھا اور حدیث یاد کیا کرتا تھا۔ حدیثوں کے ذخیروں کو روایت کرنے والے صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ جس صحابی نے حدیثوں کو روایت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام تعلیم کے کتنے حریص تھے، اپنے آپ کو دینی علم سے آراستہ کرنے کے کتنے حریص تھے، کتنے لالچی تھے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے مختصر سا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا، دوسرے خلیفہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہوئے، پہلے بادشاہ ہوئے، ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہوئے جو مسلمانوں کے خلیفہ تھے، مسلمانوں کے بادشاہ تھے، وہی حکومت چلاتے تھے۔ ان کا حال کیا تھا؟ چونکہ ان کے پاس بھی تجارت تھی، بزنس تھی، ہر دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، ہر دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر نہیں ہو سکتے تھے، تو انہوں نے اپنے پڑوسی ساتھی کے ساتھ باری لگا دی کہ ایک دن وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور دن بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم حاصل کرتے وہ رات میں آ کر اپنے پڑوسی کو سنا دیتے، اور دوسرے دن ان کے پڑوسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی مجلس میں حاضر ہوتے اور آپ سے جو کچھ بھی سیکھتے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دیتے۔ یہ تھی حفظ اور یہ تھا جذبہ علم حاصل کرنے کا۔ آج نہ ہمارے اندر خود علم حاصل کرنے کا جذبہ ہے اور نہ ہی علم حاصل کرنے
کرنے کے جذبے کو اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بچوں کو مکتب بھیجتے ہیں، مدرسہ بھیجتے ہیں، لیکن گھر میں کوئی کام پڑتا ہے، کھیت میں بھیجنا ہے، گیہوں کے کھیت میں، دھان کے کھیت میں بھیجنا ہے، اس کو ناشتہ دے کر بھیجنا ہے، کھانا دے کر بھیجنا ہے، مدرسے سے اس کو بلا لیتے ہیں۔ تعلیم کی اہمیت ہمارے ذہن میں اب تک نہیں بیٹھ پا رہی ہے، اب تک تعلیم کی اہمیت نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ایک بچہ کی ایک گھنٹی چھوٹ جائے گی، ایک درس چھوٹ جائے گا تو اس کو کتنا نقصان ہوگا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک بڑی چیز ہے تربیت، بڑی چیز ہے تربیت، یعنی بچوں کی اصلاح اور تربیت پر زور اسلام نے کافی دیا ہے، کیونکہ بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت ہوگی تو کل ہو کر اللہ رب العالمین کا مطیع و فرما بردار ہوگا اور والدین کا بھی مطیع و فرما بردار ہوگا۔ اگر بچے کے پاس دینی تربیت، اسلامی تربیت نہیں ہوگی، بچہ اسلامی تربیت سے آراستہ نہیں ہوگا، اس کے پاس دینی علم نہیں ہوگا، دینی تربیت نہیں ہوگی، تو نہ وہ اللہ کا فرما بردار ہوگا، نہ رسول کا فرما بردار ہوگا، نہ والدین کا فرما بردار ہوگا، نہ ماں کی بات سنے گا، نہ باپ کی بات سنے گا، نہ قوم اور معاشرے کے لیے کچھ وہ کر سکے گا۔ اسلام نے جب ایک انسان شادی کرنے کے لیے لڑکی تلاش رہا ہوتا ہے تو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ اس لڑکی کے خاندان والوں کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہیں وہ لوگ، وہ کتنا امیر ہے یہ دیکھتے ہیں، لڑکی کتنی خوبصورت ہے وہ دیکھتے ہیں۔ دینداری یہ بات کی چیز ہوتی ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا تھا، صحابہ کے دور میں بھی یہ چیزیں دیکھی جاتی تھی، خوبصورتی دیکھی جا سکتی ہے، مالداری دیکھی جا سکتی ہے، حسب و نسب دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے مقدم جو چیز ہونی چاہیے، سب سے پہلے جس چیز کو دیکھا جانا چاہیے وہ ہے دینداری۔ جس لڑکی کو لا رہے ہیں وہ لڑکی دیندار ہے یا نہیں ہے، جس گھرانے سے اس لڑکی کا تعلق ہے وہ گھرانہ دیندار ہے کہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لجمالها ولمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین، کہ ایک عورت سے شادی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کی جاتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے کی جاتی ہے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے کی جاتی ہے، اس کے دینداری کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ فاظفر بذات الدین، لیکن سنو دینداری کو مقدم رکھو، یہ دیکھو کہ لڑکی کتنی نیک ہے، نمازی ہے کہ نہیں، روزے دار ہے کہ نہیں، اسلامی تعلیم و تربیت سے آراستہ ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ ماں اگر نیک ہوگی اس کے رحم سے، اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی نیک پیدا ہوگا۔ یہ اسلامی تعلیم و تربیت پر اسلام کا زور ہے۔ دیکھیں شادی سے پہلے لڑکی کے انتخاب کا جب مسئلہ آتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ دیندار لڑکی تلاش کرو، دیندار لڑکی کو اپنے گھر پہ لاؤ، کیونکہ اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی دیندار نکلے گا، وہ بھی نمازی بنے گا، وہ بھی والدین کا فرما بردار ہوگا۔ اور شادی کے بعد لڑکی کو تلاش کر لینے کے بعد شادی کا مرحلہ آتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ شادی اسلامی طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، غیروں کے رسم و رواج کا دخل نہیں ہونا چاہیے، بیجا خرچ نہیں ہونا چاہیے، بارات نہیں ہونی چاہیے، رنگ ریلیاں نہیں ہونی چاہیے، گانے باجے نہیں ہونے چاہیے، ڈی جے نہیں ہونے چاہیے، اسلامی اصول کے حساب سے شادی ہونی چاہیے۔ اور اسلام نے اس شادی کو مبارک بنا دیا ہے، اس شادی کو بابرکت قرار دیا ہے جس شادی میں کم سے کم خرچ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، کہ سب سے عظیم برکت والا نکاح، یعنی جس نکاح میں سب سے زیادہ برکت ہوتی ہے وہ نکاح ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ آج لڑکی والے بھی اپنے موچ دکھانے کے لیے
اپنی شان بان دکھانے کے لیے بارات کی مانگ کرتے ہیں کہ 200 بارات لے کر آئیے گا، 100 بارات لے کر آئیے گا، فلاں قسم کی گاڑیاں لے کر آئیے گا۔ اگر کوئی آدمی بہترین گاڑیوں میں بارات کی اچھی تعداد نہیں لے کے جاتا ہے تو لڑکی والا یہ سمجھتا ہے کہ ہماری عزت چلی گئی، ہماری ناک کٹ گئی۔ یہ لڑکی کا بھی مسئلہ ہے، لڑکی کے والدین کا بھی مسئلہ ہے، اس کے گارجین کا بھی مسئلہ ہے، اور لڑکے والے بھی بڑی شان سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اسلامی شادی نہیں ہے۔ اسلامی شادی یہ ہے کہ شادی میں کم سے کم خرچ ہو، کم مہر ہو، جہیز نہیں ہو، بارات نہیں ہو، سمپل سی شادی ہو، 2 گواہ ہو، ایک لڑکا ہو، لڑکی ہو، اس کا ولی ہو۔ یہی اسلامی شادی ہے۔ آج ہماری شادی اسلامی شادی نہیں رہ گئی ہے، غیروں کے امور داخل ہو چکے ہیں، غیروں کے رسم و رواج نے اسلامی تعلیمات کی جگہ لے رکھے ہیں۔ تو پھر ایسی شادی کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ نیک کیسے ہوگا؟ وہ شادی مبارک کیسے ہوگی؟ وہ شادی بابرکت کیسے ہوگی؟ ہم نے شادی جو کہ ایک نئے گھر کی بنیاد ہے، اس بنیاد کو ہی غیر اسلامی قرار دیا۔ وہ بنیاد ہی اسلام پر نہیں قائم ہوئی ہے، لہذا ہمارے گھر میں بے چینی ہے، بے برکتی ہے، کوئی برکت نہیں ہے۔ ہم لاکھوں کماتے ہیں، حادثات کا شکار ہو جاتا ہے، بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، علاج کا شکار ہو جاتا ہے، برکت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جہاں برکت جہاں سے آنی تھی اس برکت کو شروع دن میں ہم نے ختم کر دیا۔ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہوگا۔ اسلام صحیح خطوط پر بچوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے کہ شادی بھی جب آپ کی ہو تو اسلامی خطوط پر ہو، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کی شادی ہونی چاہیے۔ شادی کے بعد مرحلہ آتا ہے ہم بستری کا، بیوی سے ملنے کا۔ اسلام نے ہر بیوی کو اور ہر شوہر کو یہ دعا کی تلقین کی ہے، اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ بیوی سے ملنے سے پہلے شوہر کی یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں شیطان سے بچا، اور ہمیں جو اولاد عطا کرے گا، جو بیٹا عطا کرے گا، جو بیٹی عطا کرے گا، اسے بھی شیطان سے بچا۔ بچہ بھی نہیں پیدا ہوا، ہم بستری کرنے سے پہلے یہ دعا سکھائی جا رہی ہے تاکہ شیطان اگر اس نطفے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس ہم بستری سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ بچہ شیطان سے محفوظ رہے، شیطانی وسوسے سے محفوظ رہے، شیطان اس بچے پر کنٹرول نہ کر سکے، شیطان کا بس اس بچے پر نہ چلے، اس لیے وہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اور اسلام نے نئی نسل کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے اس کے بعد یہ بھی بتلایا ہے کہ انسان کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سجدوں میں جا کر اللہ سے دعا کرتے ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اولاد عطا کرے؟ ہم نے کتنی دفعہ ہاتھ اٹھایا رب کے دربار میں کہ اللہ ہمیں نیک اولاد عطا کرے؟ ہم نے اگر ہاتھ اٹھایا ہوگا کہ اللہ تو اس لیے اٹھایا ہوگا کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر دے، نیک اولاد عطا کر دے، اس کے لیے ہم نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ہم نے اولاد تو مانگی ہے لیکن نیک اولاد نہیں مانگی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے تھے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اللہ تو مجھے نیک ذریت عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اہل ایمان کی دعا نقل
کی ہے, مومنوں کی دعا نقل کی ہے. فرمایا وَيَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ, اے اللہ ہماری بیویوں میں سے, ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یہ ہماری اولاد کب آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی؟ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کب ہوں گے؟ جب وہ نیک ہوں, فرما بردار ہوں آپ کے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوں, تو ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, ہمیں خوشی ملتی ہے. ایک شخص طواف کر رہا ہے, خانے کعبے کا طواف کر رہا ہے, عمرے پہ بار بار جا رہا ہے, ہر سال حج کو جا رہا ہے, اور یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے اولاد عطا کر. وہ بانجھ اولاد نہیں ہو رہی ہے, ہر سال حج کو جاتا ہے اور ہر سال ملتزم کو پکڑ کر خانے کعبہ کے پردے کو پکڑ کر دعا کرتا ہے, اے اللہ تو مجھے اولاد عطا کر, اولاد عطا کر. کئی سالوں کے بعد اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول فرماتا ہے, اولاد عطا کرتا ہے. کئی سال بچہ بڑا ہوتا ہے, والدین کا نافرمان ٹھہرتا ہے, والدین بچے سے تنگ آ جاتے ہیں. وہ باپ جس نے دعا مانگ مانگ کر اللہ سے وہ اولاد طلب کی تھی, وہ اولاد ناکارہ نکل گئی ہے, وہ اولاد ناکام نکل گئی ہے, وہ اولاد ضدی اور ادھرم نکل آئی ہے. باپ پریشان ہو چکا ہے. پھر وہ حج کو جاتا ہے, اسی جگہ طواف کرتے ہوئے دعا کرتا ہے, اے اللہ میرے بیٹے کو تو ہلاک کر دے, کیونکہ میرا بیٹا اکلوتا بیٹا ہے لیکن مجھے تنگ کر رکھا ہے, میں بیٹے کی حرکت سے پریشان ہو چکا ہوں. ایک پولیس والا وہاں ہوتا ہے, اس کو کئی سال سے بچے کے لیے دعا کرتے ہوئے اس نے دیکھا ہے. اب اس بچے کے لیے بد دعا کر رہا ہے, بچے کی ہلاکت کے لیے بد دعا کر رہا ہے. پولیس والے کو بڑا تعجب ہوا کہ بندہ جو کئی سال تک بچے کے لیے تڑپتا رہا, دعائیں کرتا رہا, اب آج کیا ہو گیا؟ بچہ ملا تو بچے کی ہلاکت اور بچے کی موت کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے. پولیس والا نیک تھا, دیندار تھا, علم والا تھا. بندے کو پکڑا, باہر کھینچا, اس سے ماجرا پوچھا, کیا معاملہ ہے؟ آپ تو بچے کے لیے بڑی تڑپ رکھتے تھے, بڑی دعائیں کرتے تھے, اللہ نے شاید آپ کو بچہ دیا ہے, بیٹا دیا ہے, آج کیا ہو گیا ہے کہ اس بچے کی ہلاکت کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے اولاد تو عطا کی ہے, لیکن اولاد بڑی نافرمان ہے, میری کوئی بات نہیں سنتا ہے, آوارہ قسم کا ہے, میں اس سے تنگ آ چکا ہوں, اس لیے میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ بچہ اللہ مجھ سے چھین لے, اسے موت دے دے تاکہ مجھے راحت مل جائے. وہ پولیس والا اس کو نصیحت کرتا ہے کہ جب تم نے اولاد مانگی تھی تو نیک اولاد نہیں مانگی تھی. میں جب بھی تم کو دعا کرتے دیکھتا تو تم یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ اولاد عطا کر دے, یہ اللہ اولاد عطا کر دے, بچے عطا کر دے. اللہ نے تجھے بچہ عطا کر دیا. تم اگر اس وقت نیک بچہ طلب کیا ہوتا, اللہ سے کہا ہوتا کہ اللہ تو مجھے نیک بچہ عطا کر, نیک اولاد عطا کر, تو اللہ تجھے نیک اولاد عطا کرتا. اس واقعے کو, اس قصے کو شیخ عبدالرزاق البدر نے اپنے درس میں بیان کیا ہے, معتبر عالم ہے. تو ہم اپنے بچوں کے لیے جب دعا کریں تو نیک دعا کریں, نیک ہونے کی دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں نیک بچہ عطا کر. اگر بچہ نیک ہوتا ہے, دین پر چلنے والا ہوتا ہے, آپ کی بات ماننے والا ہوتا ہے, تو آپ کی بڑی خوشی, آپ کو بڑی خوشی ملے گی, آپ کو بڑی خوشی ہوگی. لیکن بچہ اگر نافرمان نکل گیا, آپ کی بات نہیں مانتا ہے, آوارہ قسم کا نکل گیا ہے, تو آپ کو بڑی کفت ہوگی, بڑی تکلیف ہوگی, ذہنی پریشانی میں مبتلا ہوں گے, ذہنی اضطراب میں آپ مبتلا رہیں گے. اس لیے نیک بچے کی دعا کیجیے, اور اگر خدا نہ خواستہ بچہ نیک نہیں ہے تو اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے
اور دعا کرتے رہیے، رو رو کر دعا کیجیے بچوں کے لیے کہ اللہ آپ کے بچے کو نیک بنا دے، یا اللہ میرے بچے کو نیک بنا دے، یا اللہ میرے بچے کو کتاب و سنت کا عالم بنا دے، یا اللہ میرے بچے کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہم بچوں کی تعلیم و تربیت سے کتنے دور ہیں؟ نہ ہم شادی کے وقت بیوی کی تلاش میں، لڑکی کی تلاش میں دینداری دیکھتے ہیں، اور نہ ہی شادی جب ہوتی ہے تو ہماری شادی اسلامی طریقے پر ہوتی ہے، اور نہ ہی ہم بستری کے وقت دعا پڑھی جاتی ہے، اور نہ ہی بچوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ کہاں کون سا معاشرہ ہمارا ہو گیا؟ اور اب بچہ جب پیدا ہو جائے تو بچے کا ایک بہترین نام رکھا جائے، بہترین نام رکھا جائے، اسلامی نام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اسمائکم الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ رب العالمین کو جو تمہارے ناموں میں سب سے پسندیدہ نام ہے وہ ہے عبداللہ اور عبد الرحمن، کہ اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ۔ اس طرح کے نام اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ یا انبیاء کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھیے، صحابہ کرام کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھیے، سلف صالحین کے ناموں پر، علماء کرام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھیے۔ لیکن آج ہمارا معاشرے کا حال دیکھ لیجئے، جدت کے نام پر اور نئے پن کے نام پر عجیب و غریب قسم کے نام رکھتے ہیں۔ ہم فلمی دنیا کے ایکٹرز کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں، ہم افسانے اور ناولوں میں جو کیریکٹر پڑھتے ہیں اس کے اوپر ہم نام رکھ لیتے ہیں، یا اس جیسے بے دین اور دین بیزار لوگوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں۔ اور یہ سن لیجئے، نام کا زندگی پر اثر ہوتا ہے۔ نام اچھا ہوگا وہ بچہ بھی اچھا ہوگا، نام برا ہوگا اور بچہ بھی برا ہوگا۔ اس لیے اچھے نام تلاش کیجئے۔ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، کسی عالم سے، کسی مولوی سے اچھا نام پوچھئے کہ میں اپنے بچے کا کیا نام رکھوں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کا کوئی بھی لفظ اٹھاؤ اور نام رکھو، اور کچھ لوگ رکھتے ہیں اور عجیب غریب قسم کا وہ نام ہوتا ہے، مزے کا خیز نام ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک نام آپ نے بھی سنا ہوگا، منتشا لڑکی کا نام ہوتا ہے۔ اس کو لیا کہاں سے گیا ہے؟ اس سے پوچھئے یہ کیسا نام ہے، وہ کہے گا قرآن سے لیا گیا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، یہ من ایک الگ لفظ ہے، ایک الگ ورڈ ہے، اور تشا الگ لفظ ہے۔ دونوں کو ملا کر اگر آپ نام رکھے گا کسی لڑکی کا تو پڑھا لکھا آدمی ہنسے گا، مزے لے گا، اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا نام قرآن میں سے نام ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اگر آپ کے پاس عربی کا نالج نہیں ہے، شرعی علم کے آپ عالم نہیں ہیں، تو علماء سے، مولویوں سے نام رکھوائیے، اچھا نام، اسلامی نام رکھوائیے۔ معاشرے میں ایسے عجیب و غریب قسم کے نام ہیں کہ ہم لوگوں کو سن کر ہنسی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ کسی کا نام ڈبلو ہے، منٹو ہے، اور نہ جانے کیا کیا نام ہے، عبد الرحمن، عبداللہ، ابراہیم، محمد، کتنے اچھے نام ہیں۔ یہ سب نام رکھا کیجیے۔ ناموں کا زندگی پر اثر ہوتا ہے۔ اچھے نام ہوں گے تو اس پر اچھا اثر پڑے گا، برے نام ہوں گے تو شخصیت پر برا اثر پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کے نام چینج کروا دیے تھے، بدلوا دیے تھے، کیونکہ ان ناموں کا معنی غلط تھا۔ عقیدہ کے اعتبار سے کوئی خرابی تھی یا پھر اخلاقی اعتبار سے اس میں گڑبڑی تھی، اس وجہ سے کئی صحابہ کرام کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کر دیے تھے۔ مثال کے طور پر ایک صحابی کا نام تھا حزن۔ حزن کا معنی ہوتا ہے سخت انسان، بد اخلاق انسان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام سہل رکھا۔ سہل یعنی اخلاق مند، آسان انسان، سب سے مسکرا کر ملنے والا انسان، سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا انسان۔ تو غلط نام، برا نام بچوں کا نہیں رکھیے، اچھے نام کا انتخاب کیجیے۔ اور پھر بچہ جب 7 دن کا ہو جائے تو عقیقہ کیجیے۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو مالی حیثیت دی ہے، عقیقہ کر سکتے ہیں۔ اگر لڑکا ہے تو 2 بکرا ذبح کیجیے یا 2 بکری ذبح کیجیے، اور اگر لڑکی ہے تو 1 بکری ذبح کر دیجیے یا 1 بکرا ذبح کیجیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام مرتہن بعقیقتہ، کہ ہر بچہ عقیقے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، گروی ہے، جب عقیقہ کرتے ہیں تو وہ آزاد ہوتا ہے۔ تذبح عنہ یوم السابع، وہ عقیقہ، وہ جانور 7ویں دن ذبح کیا جائے گا۔ بچہ جب 7 دن کا ہو جائے گا تو عقیقہ کیا جائے گا اس کی طرف سے۔ وَيُحْلَقْ رَأْسُهُ، اور اس کا سر مڑوایا جائے گا، اور سر مڑوانے کے بعد اس بال کے وزن کے برابر چاندی اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیجئے۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ وَيُسَمَّى، اور اس کا نام رکھیے۔ نام اس دن بھی رکھا جا سکتا ہے 7ویں دن، یا پہلے بھی رکھا جا سکتا ہے، بعد میں بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن اچھا نام ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسلام ہمیں کہتا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، نماز پڑھنے کا حکم دو، اس کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر مسجد لے کے جاؤ، مسجد کا عادی بناؤ، نماز کا عادی بناؤ۔ آج معاشرے میں دیکھیے، ایک تو 95% لوگ نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر 5% لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں تو اپنے بچوں کی نماز پر کوئی دیا نہیں ہے۔ 7 سال تو چھوڑیے، 10 سال، 15 سال، 20 سال کا بچہ ہو جاتا ہے، ہم کبھی اس کو ٹوکتے تک نہیں، اس کو ہم یہ نصیحت کرتے تک نہیں کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ 7 سال کی عمر کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، عقل اس کی پختہ نہیں ہوتی ہے، ہر چیز کو نہیں سمجھتا ہے۔ اگر 7 سال ہی سے اس کی تربیت نماز پر ہونے لگے تو نماز کا عادی بن جائے گا، وہ نمازی بن جائے گا۔ اور جو بچہ بچپن سے نماز پڑھنا شروع کرے گا وہ زندگی بھر نمازی بنا رہے گا، زندگی بھر نماز پڑھتا رہے گا، بے نماز نہیں ہو سکتا ہے۔ اور وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب 10 سال عمر ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو۔ بچے 10 سال کے ہو جائے، نماز نہ پڑھے، اس کی پٹائی کرو۔ والدین گارجین ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں گھر کے۔ کل قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کے بچے تھے فلاں فلاں فلاں، ان کی تعلیم اور تربیت پر آپ نے کتنا دھیان دیا، نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، صحیح اسلامی تعلیم اور تربیت سے انہیں لیس کیا۔ ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو تعلیم کی، ایجوکیشن کی اور شکشا کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام لوگوں کو اپنی اولاد کو بہترین اور اچھی تعلیم دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور صحیح اور اسلامی حدود کے مطابق بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین یہ مدرسہ اور اس طرح کے دیگر تمام مدارس اسلامی کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔